السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو جی میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آج کا جو ٹاپک ہے نیب کے حوالے سے آپ نے جو گفتگو شروع کی ہے اس کے اوپر، اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. میرا سوال یہ ہے، بلکہ میرا کامنٹ یا سوال ہی کہہ لیں کہ سوال یہ ہے کہ یہ جو نیب کا ادارہ ہے اور اس میں جو ہے تو جو اس کے سربراہان ہوتے ہیں، تو یہ تو جو برسر اقتدار حکومت ہوتی ہے، جو پارٹی ہوتی ہے، انہی کے بندے ہوتے ہیں. وہی جو ہے تو اس کو جو ہے تو انہی کے سپرد کرتے ہیں اور وہی اس پہ جو ہے تو ان کو بٹھا دیا جاتا ہے جو برسر اقتدار پارٹی ہوتی ہے، جو حکومت ہوتی ہے. اور ان سے وہ حساب کتاب جو ہے تو وہ تو ویسے ہی آنکھوں میں سرما ڈالنے والی بات ہوتی ہے کہ اس میں سرما ڈالتے ہیں. ملک جو ہے تو ابھی اربوں خربوں روپے کا قرضدار، ڈالرز کا قرضدار ہے. اور یہاں پہ جو ہے تو لوگ، یہ سیاستدان، ان کے ذمے جو ہے تو واجب الادا جو ہے تو یہی دولت ان کے پاس چلی جاتی ہے. تو جیسے ماشاءاللہ سے فوج کا جو ادارہ ہے یہ ان کے حوالے کیوں نہیں کیا جاتا؟ جیسے انہوں نے دہشت گردوں کو جو ہے تو ان کے لیے اپنی عدالت جو ہے تو رکھی ہوئی ہے اور عدالت، ان کی عدالت میں ان پہ کیس چلتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے تقریباً دہشت گردی ملک میں جو ہے تو ختم بھی ہو گئی ہے ابھی تک. اسی طرح اگر یہ انہی کی عدالت میں ان پہ بھی، ان سیاستدانوں کے اوپر بھی کیس چلائے جائیں ان کے زیر سماعت، تو میرا خیال ہے کہ اس سے آؤٹ پٹ جو ہے تو کچھ نکل آئے گا اور آئندہ آنے والی حکومتوں کو اور جو لیڈران ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے تو اس سے سبق ملے گا. اور ملک کا لوٹا ہوا جو پیسہ ہے، کیونکہ دہشت گرد تو جو ہے تو مالی طور سے، بدنی طور سے مارتے ہیں ملک کی عوام کو، لیکن یہ سیاستدان مالی طور سے مارتے ہیں، تو ان کا جرم بھی تو انہی کے برابر ہے. تو یہ ان کے حوالے کیا جائے تاکہ جو ہے تو ملک کو لوٹا ہوا پیسہ واپس مل سکے. جی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور کوشچن، ویری انٹرسٹنگ کوشچن. مفتی صاحب آپ نے ویسے اس کا پارشل جواب تو پہلے ایڈوانس میں دے دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ان کے دو کوشچن ہیں. ایک تو وہی جس کا آپ نے جواب دے دیا کہ جو جس کو مرضی وہ اپوائنٹ کریں گورنمنٹ ایز اے سربراہ اس کا نیب کا، لیکن جب وہ ایک دفعہ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی عہدے کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے عہدے کے ساتھ لائلٹی شو کریں، نہ کہ اس لیڈر کے ساتھ. لیکن دوسرا سوال ان کا یہ ہے جو کہ بہت ہی سیاسی اور بہت خطرناک سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا ڈپارٹمنٹ بھی، نیب بھی، اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی فوج کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ فوج کے بارے میں جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کوئک کرتے ہیں، عدالتوں کی طرح 6 سال 10 سال مقدمے بازی نہیں لٹکتی ہے، اور پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن بھی فوراً کر دیتے ہیں. تو آپ کیا فرمائیں گے اس سلسلے میں؟ دلچسپ سوال کیا، اور اصل میں تو گویا کہ آپ جو ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جزوی طور پر مارشاء اللہ رہنی چاہیے، کیونکہ پارشلی مارشاء اللہ کی ڈیمانڈ ہے. اور بات وہی ہے کہ اب پارشلی مارشاء اللہ ہو یا جو ہے وہ کلی طور پہ مارشاء اللہ ہو، تو وہ تو اس پوری دنیا کو یا ڈیموکریسی کو یہ گوارا نہیں ہے. پوری دنیا کی سویلائزیشن جو ہے اس کو گوارا نہیں ہے. پھر آپ کا ملک اور کتنی قسم کی پابندیوں کا جو شکار ہو جائے گا. اور جب بھی مارشاء اللہ ملک میں آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے سویلائز دنیا کی امدادیں بند ہو جاتی ہیں اور ملک کو ذرا ایک اور نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو اگر یہ اسی طریقے سے یہ شعبہ ان کے حوالے کر دیا گیا تو پھر آپ اس کو آپ کیسے پروٹیکٹ کریں گے کہ یہ پارشل مارشاء اللہ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ فوج اپنے طریقے پہ جب امپلیمنٹیشن کرے گی تو حکمران تو یہ کہیں کہ نہیں بھی ہم سویلائز دنیا کے لوگ ہیں، ڈیموکریسی ہے، لہٰذا جمہوری طریقے پر ہماری سزا کا انتظام ہونا چاہیے اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، فوج کو کیا حق پہنچتا ہے. لیکن اصل اس کا حل یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ فوج کے حوالے کر دیں. وہ تو پھر یہ ہوگا کہ آپ نے گویا کہ مارشاء اللہ کو جو ہے کوئی جگہ راستہ دے دیا ہے. اصل طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو کمی ہے، جو آپ کی سول عدالتوں میں کمی ہے، جو کوئک فیصلے نہیں کرتی یا انویسٹیگیشن کے اندر بددیانتی ہوتی ہے، ان سوراخوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے. جب ان سوراخوں کو بند کیا جائے گا اور وہ کوئک فیصلے بھی ہوں گے اور دیانتداری کے ساتھ ہوں گے فیصلے، تو پھر آپ خلافت راشدہ اٹھا کے دیکھیں کہ یعنی امیر المومنین کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ایک یہودی کے ساتھ اپنی زرہ کا جھگڑا تھا، وہ عدالت میں کھڑے ہیں. تو قاضی شریح جو ہے حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا گواہ، کون سا گواہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے آپ کی زرہ ہے؟
انہوں نے حضرت حسن کی گواہی پیش کی، فرمایا کہ باپ کی گواہی، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے۔ حسین کی گواہی پیش کی، انہیں رد کر دی۔ اپنے غلام کنبر کی گواہی پیش کی، وہ بھی رد کر دی، کہا غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت علی نے کہا کہ میں حسن حسین کی گواہی پیش کر رہا ہوں کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کے نوجوانوں کو سردار کہا ہے، اور تم اس کی گواہی رد کر رہے ہو۔ تو اس پر قاضی شرح نے کیا کہا؟ قاضی شرح نے کہا کہ امیر المومنین، میں دنیا کے نظام چلانے کی بات کر رہا ہوں، آپ جنت کی باتیں کر رہے ہیں، آپ جنت کے حوالے دے رہے ہیں، میں دنیا کے نظام کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا کے نظام کے اندر جو بیٹی کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اب گواہ ثابت نہ ہو سکے، لہذا حضرت علی خاموش ہو گئے، وقت کا امیر المومنین ہے، خاموش ہو گئے۔ زیرہ کا فیصلہ جج نے یہودی کے حق میں کر دیا۔ جیسے عدالت سے باہر نکلی ہیں تو یہودی نے زیرہ حوالے کی اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ جس دین اسلام کے اندر عدل و انصاف کا عالم یہ ہو کہ وقت کا امیر المومنین گواہ پیش نہ کرنے کے بنیاد پہ زیرہ اس کی زیرہ مجھے مل گئی، حالانکہ زیرہ میری نہیں تھی، میں تو ٹیسٹ لیا تھا، واقعی اسلام سچا ہے اور اسلام کے ماننے والے سچے ہیں، لہٰذا وہ ایمان لے آیا۔ تو بات اصل میں یہ ہے، تو یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جس کے تحت تو اس کو کوئک کیا جائے، جو سول عدالتوں کے اندر جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کیا جائے۔ اس خرابیوں کے لیے آپ جو ہے ایسے ادارے بنائیں کہ جو خرابیاں دور کرے، لیکن اب فوج کو اس طریقے سے انوالو کریں گے تو آپ کے لیے مشکلات ہوگی، اس کو آپ پھر سنبھال نہیں پائیں گے۔ بہت خوبصورت اور لاجیکل جواب تھا مفتی صاحب کہ مارشل لا لگانا مقصود نہیں ہے، آپ اپنے اداروں کو اور اپنے نظام کو مضبوط کیجئے اور اپنی نظام کی جو کمزوریاں ہیں ان کو ریپیئر کیجئے، ان کو بہتر کیجئے، تاکہ آپ کو فوج کے حوالے سارے ملک کا انتظام نہ کرنا پڑے۔ میرا خیال ہے کوئی کالر ہیں ہمارے ساتھ، کال تھی۔ السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو۔